مجموعی طور پر ہم سب نے مل جل کے ایک مشاورت کی ہے اور اس مشاورت کے نتیجے میں ہم کچھ چیزیں جو آپ کے تھرو بتانا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے ہم سب یہاں پہ کچھ دوست ہیں، کچھ چلے گئے ہیں، اپنا کو اجازت ملی ہے۔ یہاں پہ غلام احمد صاحب بیٹھے ہیں، سابق ممبر اسمبلی اور موجودہ ایڈوائزر ہیں ہمارے فوڈ کے، اور فدا خان صاحب بیٹھے ہیں، ہمارے عمران وکیل صاحب ہیں، حاجی حیدر صاحب ہیں، فرمان صاحب ہیں، منسٹر لا اور دیب صاحب موجود ہیں۔ ہمارے منسٹر انفارمیشن بھی اسلام آباد گئے ہیں کسی کام سے، تو اسی سلسلے میں آپ سے کچھ چیزیں گزارش کرنی تھی جو ہم سب نے بعد از مشاورت جو ہے وہ ڈیسائڈ کیا ہے۔ اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ 22 یا 18 مئی کو غالباً الیکشن کمشنر کی طرف سے گلگت بلتستان کی منتخب حکومت کو اپنے اینول ڈیولپمنٹ پلان پہ عمل کرنے سے روک دیا گیا تھا، جس میں ہماری جو بجٹڈ اسکیمیں تھیں، پوسٹنگ ٹرانسفر سے لے کے کافی سارے ایگزیکٹو کے اختیارات جو تھے وہ انہوں نے ایک آرڈر کے ذریعے سے روکا۔ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے گلگت بلتستان میں الیکشن کمیشن نہیں ہے، یا الیکشن کمشنر ہوتا ہے، چیف الیکشن کمشنر۔ کمیشن جہاں لفظ آ جاتا ہے وہ 5 یا 6 ممبران پر مشتمل ہوتا ہے۔ اسلام آباد میں جو ہے اس کو چیف الیکشن کمیشن کہا جاتا ہے، اس لیے کہ ہر صوبے کا ایک ممبر ہوتا ہے اور پھر سینٹر میں بھی ان کے جو ہے ممبرز ہوتے ہیں، ان کو ملا کے کمیشن بنتا ہے۔ گلگت بلتستان میں چیف الیکشن کمشنر ہے، فرق ہے، کمیشن یہاں پہ نہیں ہے ہمارے قانون کے مطابق۔ اور انہوں نے 2017 کا جو الیکشن لا ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ نے سپریم کورٹ کے تھرو جو ایکسٹینڈ کیا گلگت بلتستان میں، اس کا حوالہ دے کے یہ سارا کچھ جو بھی اس نے اپنا ایکشن اٹھایا سو اٹھایا۔ ہم نے کوشش یہی کی، ہم حیران بھی ہوئے کیونکہ ہم گزشتہ 3 مہینوں سے مسلسل کورونا پہ آپ سب پوری قوم انکلوڈنگ گورنمنٹ اپنے ڈے ٹو ڈے کے معاملات چھوڑ کے ہم نے اس پہ فوکس کیا تھا، جس کی وجہ سے ہمارے اینول ڈیولپمنٹ کے بہت سے منصوبے جن کی GBDWP یا CDWP جو ہے وہ نہیں ہو سکی، اس لیے کہ کورونا کی وجہ سے ہم نے آفیسز بھی بند کر دیے تھے۔ تو جو ہی اس میں تھوڑا سا ریلیف ملا تو ہم نے کہا اپنا بجٹ بھی یوٹیلائز کرنا ہے، جو اسمبلی سے جو اسکیمیں سالانہ بجٹڈ ہوئی ہیں ان کو اپروو کریں۔ تو اس پہ جب فورمز ہونے شروع ہوئے تو یہ چیف الیکشن کمشنر کی طرف سے آرڈر آ گیا، چیف الیکشن کمشنر کی طرف سے۔ اب ہمارا سوال یہی ہے ان سے، ہمارے اس وقت ہماری پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ ہوئی اور اس میں ہمارے تمام وزراء نے استعفے جو ہے وہ جمع کرا دیے، کہ کہا کہ یہ ہمیں، چونکہ میں ان کو کنوینس نہیں کر سکا کہ کس لا کے تحت یہ اختیارات سیز کیے گئے ہیں۔ تو اب ہم ایک ذمہ دار عوامی منتخب نمائندہ حکومت یہاں بیٹھی ہوئی تھی، ہمیں یہاں کے چیلنجز کا احساس تھا کہ کرونا میں ہم ساری قوم کو لاک ڈاؤن میں رکھا ہوا ہے، کافی سارے ہمارے جو ہے وہ معاملات ہیں، ایسے میں اگر ہم کوئی نیا پنگا کھڑا کر دیتے ہیں، ہم تو عوامی جماعت ہیں، ہم نے کل عوام کو فیس کرنا ہے، کوئی ایک فرق نوٹیفیکیشن کے ذریعے آئے گا، نوٹیفیکیشن کے ذریعے چلا جائے گا، اس نے کہیں جواب نہیں دینا۔ اس لیے ہم نے باوجود پاپولر نعروں کے بجائے اپنی ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہوئے ہم نے کہا کہ بات چیت کا راستہ نکالتے ہیں اور ہمیں قانونی طور پر آگاہ کیا جائے، بتایا جائے قانون کے کس سک کے تحت ہمارے اختیارات جو ہے وہ سلب کیے گئے ہیں۔ پھر کچھ دوست احباب اور فیڈرل گورنمنٹ کے کچھ ذمہ دار لوگوں نے کمٹمنٹ کی کہ ہم اس چیز کو ٹھیک کرائیں گے، آپ کوئی بڑا کوئی قدم نہ اٹھائیں۔ اور اس سلسلے میں ایک ڈرافٹ بنا، اس ڈرافٹ پہ ہم نے اور سب نے مل کے اتفاق کیا چلیں ہم دوبارہ پٹیشن وہاں پہ کر دیتے ہیں۔ ہمیں کہا کہ آپ پٹیشن کر دیں، ہماری کیبنٹ کے معزز ممبران نے جا کے وہ پٹیشن ڈیلیور کر دی، اور
وہاں سے اس کا جواب جو ہے وہ تاخیر سے 1 ہفتے کے بعد یعنی 2 دن میں آنا چاہیے تھا، 6 یا 7 دن میں اسی جو پہلے والی کاپی تھی اس کی ڈیٹ شیٹ چینج کر کے اسی طرح کا دوبارہ ایک آرڈر کر دیا گیا، جس پہ پھر ہم نے کوئی رد عمل دینا چاہا تو پھر ہمیں اس چیز کا احساس ہوا کہ اگر ہم کوئی انفر سین یہاں کریٹ کرتے ہیں تو ہندوستان جو گلگت بلتستان پہ فوکس ہے اور ہاسٹائل ایجنسیز بیٹھی ہیں، پھر اپنے ہمارے حالات معروضی صورتحال ایسی ہے کہ ایک ٹیم کے شکل میں کورونا اور باقی سارے معاملات کو دیکھ رہے ہیں، خدا نخواستہ یہ ٹیم ڈسٹرب ہو گئی تو یہ آؤٹ بیسٹ ہو جائے گا اور قوم کو نقصان ہوگا، ہمارا پولیٹیکل لاس ہوتا ہے کوئی بات نہیں تھوڑا بہت۔ پھر ہم نے اس کو پڑھنے کے بعد ہماری ٹیم نے ہم نے کہا جی جو ہم نے پٹیشن کی تھی اس میں سے تو ایک سوال کا جواب نہیں ملا ہے، لہذا اثر نو دوبارہ سے کہا گیا کہ آپ مزید ایک ڈرافٹ بنائیں، پھر ایک ڈرافٹ لا منسٹر صاحب نے بنا کے ہم سب کو شیئر کر کے پھر وہ وہاں پہ لے جا کے اس کو ڈیلیور کیا گیا۔ اس کو 2 دن میں جواب دینا تھا اور 2 دن کے بجائے پھر 7-8 دن رکھ کے آج سے کوئی 3-4 دن پہلے انہوں نے پھر اس کا ایک جواب ہمیں دے دیا، اس میں پھر وہی بات۔ اور ہم سوال یہی کر رہے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر صاحب نے یہ جو آرڈر کیا ہے ہمیں وہ قانون کی شکل بتائی ہے۔ وہ ہم سے پہلے پچھلے سال جو الیکشن ملک بھر میں ہوئے ہیں اس میں کے پی کے میں پی ٹی آئی کی حکومت تھی نا، کیا الیکشن شیڈول اناؤنس ہونے سے پہلے اس کے کوئی 3 مہینے پہلے 2 مہینے پہلے کیا ان کے اختیارات کسی نے جو ہے وہ بائی آرڈر سیلب کیے ہیں؟ کوئی ہمیں کسی صوبے کی مثال دی جائے، اس کے بجائے آگے سے کہا جاتا ہے کہ یہ ہم نے اپنے صوابدیدی اختیارات کا استعمال کیا ہے، پبلک کمپلین تھی۔ اب ہمارا سوال یہ ہے کہ صوابدیدی اختیار آپ کا تب شروع ہوتا ہے جب آپ الیکشن پلان اناؤنس کرتے ہیں، اس ڈیٹ کو الیکشن ہوگا، اس ڈیٹ کو کاغذات نامزد، جس کو شیڈول کہا جاتا ہے۔ شیڈول تو ابھی تک اناؤنس نہیں ہوا ہے، یعنی 18 مئی کو فیصلہ ہوتا ہے، آج آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں تو 9 جون ہے، ابھی تک کسی قسم کا کوئی الیکشن شیڈول نہیں دیا گیا۔ تو کیا پاکستان کے کسی صوبے میں یہ کام ہوا ہے؟ ہمیں اس کی کاپی دی جائے، کس شک کے تحت آپ نے یہ اختیار استعمال کیا ہے، ہمیں اس قانون کا حوالہ، پھر اس شک کو نافذ کر کے دکھائیں ہمیں کسی صوبے میں۔ الیکشن تو ہر 5 سال بعد ملک میں ہوتے ہیں، آزاد کشمیر میں ہوتے ہیں، چاروں صوبوں میں ہوتے ہیں، اسلام آباد میں ہوتے ہیں۔ 2017 کے تحت ہی 2018 کے الیکشن ہوئے ملک بھر میں، 2017 کے الیکشن لاز کے تحت۔ آیا اس میں کسی چیف الیکشن کمشنر نے کسی صوبے کے اینول ڈیولپمنٹ پلان کو 3 مہینے پہلے اس نے سیز کیا؟ دکھائیں، جواب میں دار۔ تو اب اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے کہ یہاں کی ایک منتخب حکومت کو یہ سمجھا جا رہا ہے کہ ہمیں کالونیل ٹائپ کا ٹریٹ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ تو اس کا نقصان یہ ہوگا بدقسمتی سے کہ اگر ہم یہاں کوئی ریزسٹ کرتے ہیں، ہم ریزائن کرتے ہیں، ہم اسمبلیاں توڑتے ہیں، گلگت بلتستان میں گورنر راج لگتا ہے اور اس گورنر راج کے بعد جو ہے وہ لوگ سوال اٹھاتے ہیں گلگت اور سری نگر میں کیا فرق ہے، تو اس کے ذمہ دار کون ہوں گے؟ کون ہوگا ذمہ دار؟ جنہوں نے یہ سب کچھ کروایا۔ ہم تو نہیں ہوں گے، ہم تو 18 سے 22 مئی سے لے کے ابھی تک بھائی بندی پریس میں بھی اوائڈ کیا آپ کے ساتھ اس چیز کو، ہم کوئی قسم کا جو ہے وہ کوئی ایسا تاثر دیں۔ تو ہمارے سوالوں کے جواب جہاں ہم جاتے ہیں جس سے ملتے ہیں وہ کہتے ہیں تو غلط ہوا ہے، یہ تو بالکل غلط ہوا ہے، کوئی ہمیں لیگل جواب نہیں دیا جاتا ہے۔ تو ایسے میں ہم سمجھتے ہیں کہ اب ایک تو یہ ہے کہ ہم نے جو پٹیشن کی تھی اس کا جواب ہمیں صحیح نہیں ملا، ہمیں ایون کورونا کے دوران ڈسٹرب کیا گیا جس کی وجہ سے گورنمنٹ کی توجہ بجائے اس پہ فوکس ہونے کے ہم ڈائیورٹ ہو گئے، جس کی وجہ سے بہت سے کام جو روز ڈیلی بیس پہ ہم دیکھتے تھے وہ نہیں دیکھ پائے۔ پھر آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ جو بیوروکریسی ہے اس کو جب تک عوامی نمائندے اوورسیز نہ کریں اور ان کو نگرانی نہ کریں، اپنے فیصلوں کی نگرانی نہ کریں تو یقیناً ان کے اوپر بھی پریشر ہوتا ہے، وہ عمل درآمد نہیں کر پاتے ہیں اس طریقے سے۔ تو ایک اس سلسلے میں ہم آج بھی یہ عوام میں سوال کرتے ہیں، ہمارے لیے قابل احترام ہے چیف الیکشن کمشنر فیڈرل گورنمنٹ نے ان کو لگایا ہے، لہذا وہ وضاحت کریں، ہمیں کسی صوبے کی مثال دے کے وضاحت کریں
عدالت میں جب یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، یہ کسی ایک افسر کے اختیارات چیز کرنے والی بات نہیں ہے. ہم یہاں کسی ایک افسر کو ایس ڈی بناتے ہیں تو 100 دفعہ اس کے قوانین چیک کرتے ہیں، یہ اختیار ہم استعمال کریں، صحیح کریں، غلط کریں. ایک منتخب حکومت اس کو جو ہے وہ اپنے ڈے ٹو ڈے کام کرنے سے روک دیا گیا. اب اس میں کون سی اسکیمیں ہیں؟ ہمارے واٹر سپلائی کے پروجیکٹس ہیں، فٹ پاتھ ٹھیک کرنے ان کے پروجیکٹ ہیں، آپ کی جو ہے اسکول ہیں، آپ کی جو ہے وہ ہاسپٹلس ہیں، آپ کے سڑکیں ہیں، انفراسٹرکچر ہے. جب شیڈول اناؤنس ہوتا ہے وہ پھر پابندی کیا لگتی ہے چیف الیکشن کمشنر کی طرف سے؟ وہ یہ لگتی ہے، ہمیشہ پورے پاکستان میں یہ پریکٹس ہے کہ کوئی نئی اناؤنسمنٹ نہیں ہوگی، کوئی نئی اسکیم نہیں آئے گی، کوئی جو ہے وہ نیا بیان جاری نہیں کیا جائے گا، کوئی نیا جو ہے وہ سیاسی جو ہے انیشیٹو آپ نیا نہیں لیں گے شیڈول کے بعد، اگر آپ کی گورنمنٹ کا ٹینیور پھر بھی بچتا ہے تو یہاں تو ہمارا تو یعنی جب فیڈریشن میں صوبوں میں الیکشن ہوتا ہے تو یہ تین چیزیں کہی جاتی ہیں. آپ نئی اسکیم نہیں دیں گے، پوسٹنگ ٹرانسفر نہیں کریں گے، نئی ریکروٹمنٹ نہیں کریں گے. یہاں تو آج 1 مہینے پہلے ہمارے 3 سال پہلے کے ڈیولپمنٹ پروجیکٹ پہ روک دیے گئے. اگر کوئی پروجیکٹ ہمارا PC1 اپروو ہے، سب کچھ ہوا ہے، کورٹ میں لٹیگیشن میں تھا، اب لٹیگیشن ختم ہو گئی، وہ کہتے نہیں آپ اس کا ٹینڈر مت کرو. نقصان کس کا ہوا؟ گلگت بلتستان کے عوام کا. ہمارا کیا ہے؟ ہم نے تو 2 ہفتے بعد ہم جیسے تیسے چلے جائیں گے، اپنا الیکشن کی تیاری کریں گے. نقصان کس کا ہوا؟ وہ اسکول، وہ کالج، وہ ڈسپنسری، وہ سڑک، وہ جناب انفراسٹرکچر جس سے شہر کی گلیاں ٹھیک ہونی تھی، ہر ٹاؤن میں بہتر ہونا تھا، اس کو نقصان دیا گیا. تو لہذا ہم آج بھی چیف الیکشن کمشنر صاحب سے گزارش کرتے ہیں، ہم جمہوری لوگ ہیں، ہم ڈیموکریٹ لوگ ہیں، یہ جو اقدامات ہیں یہ جو اسٹیٹ اگینسٹ نیریٹو ہے اس کو پروان چڑھائے. ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ وہ جان بوجھ کے یہ کر رہا ہو سکتا ہے کہ جو بھی فیصلے ہیں ان فیصلوں کے نتیجے میں ایسا ماحول بن رہا ہے، لیکن ہم ایک وفاقی پارٹی ہیں، ہم پوری کوشش کریں گے ذمہ دارانہ طریقے سے ہر سوال کا جواب ذمہ دارانہ طور پہ دیں. لہٰذا اس سلسلے میں ہم نے اگلے 2 سے 3 دن مزید ہم سے وقت مانگا گیا ہے، اور صاحب چلے گئے اسلام آباد میں، وہ یہاں پہ نہیں ہے، وہ ان کے آنے تک ہم انتظار کریں گے. اور ادروائز ہمارے پاس 2 آپشن ہیں کہ ایک تو ہم اسمبلیوں سے ریزائن کر دیں، ساتھ اسمبلی ڈیزالو کر دیں. اگر یہ فیل اگر ہم اٹھاتے ہیں تو آپ کے صوبے میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ نہیں بن سکتی، اپوزیشن لیڈر بھی نہیں رہے گا، چیف منسٹر بھی نہیں رہے گا. جب دونوں نہیں رہیں گے تو وفاق نئی امینڈمنٹ لائے گی، یقیناً اس امینڈمنٹ کے ذریعے اپنا یا تو گورنر راج لگائے گی یا ڈائریکٹ وہاں سے کسی کو نامنیٹ کرے. یہ سچویشن کسی بھی طور پر گلگت بلتستان کے لیے نہ ملک کے بہتر ہے نہ ہمارے لیے بہتر ہے. ہم اس سے ایوائڈ کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ ایک ذمہ دار جماعت ہے ہم لوگ. اور دوسرا ہمارا یہ فیصلہ ہے کہ چونکہ اس میں اگلے 2 سے 3 سے زیادہ 4 دن کابینٹ کی میٹنگ کب رکھی؟ 14 تاریخ کو ہم نے کیبنٹ کی میٹنگ رکھی ہے. اس تک انشاءاللہ تعالیٰ اگر یہ معاملات بہتر ہوتے ہیں، ہم نئی چیز نہیں مانگ رہے ہیں، ہم کوئی نئی اسکیم نہیں ڈیمانڈ کر رہے ہیں. ابھی صرف اسکولوں کا جلوس تھا، جن کے اپوائنٹمنٹ وغیرہ سب کچھ 2 سال سے محنت کر کے ان کو فائنل کیا، اب ان کو صرف ریکروٹمنٹ لیٹر دینا ہے، جی آپ نہیں دے سکتے ہیں. حالانکہ کوئی نئی تقرری نہیں ہے، ان کی ریگولرائزیشن جو 20 سال ایک مسئلہ تھا، پہلے 1 سال کورٹ میں روکا ہمیں، یعنی کچھ لوگ عدالت چلے گئے تھے، بمشکل عدالت میں قانون سامنے کیا گیا، عدالت نے ان کے حق میں فیصلہ دے دیا، ہمیں اجازت دے دی. اب وہ صرف اسکولوں والے بیچارے اگلے کہیں گے کیئر ٹیکر گورنمنٹ نہیں کر سکتی ہے، تو اس کا کون ذمہ دار ہے؟ اس میں ایک بھی نیا آدمی ہم نے نہیں رکھا. 100% وہی جو 15-20 سال سے جو لوگ ڈیوٹی کر رہے تھے انہی لوگوں کی ریگولرائزیشن جس کی سپروٹنی ہوئی ہے. تو اس کا نقصان آپ کے سامنے ہے. مجھے افسوس ہے بہت سے ہمارے جو ہے وہ سیاسی جماعتوں نے ہماری جو ہے وہ جن کو ہم سمجھتے تھے یہ ڈیموکریٹس ہیں، انہوں نے کب بدلے بجائی اور یہ کہا گیا جی اس نے خود تو پچھلی حکومت کے 5 سال میں جو ہے وہ مہدی شاہ صاحب کو 4-6 مہینے سیز کروایا تھا. ہماری پارٹی نے یہ الزام دیتے ہیں. میں آپ کے فورم سے یہ چیلنج کرتا ہوں، کوئی ایک کاغذ دکھایا جائے کہ اس وقت کے چیف الیکشن کمشنر نے یا ہماری وفاقی حکومت نے کوئی تحریری طور پر کوئی آرڈر کیا ہو کہ یہ حکومت کام نہیں کر سکتی ہے، اس کو روک دیا گیا ہو. دکھائیں، میں اس ریزائن کرنے کے لیے تیار ہوں، میں اگلا الیکشن نہیں لڑوں.
یہ صرف کہانیاں کی جاتی ہیں. وہ حکومت ایسی تھی 5 سال تو کیا آخری 6 مہینوں میں تو 5 سال کام نہیں کیا. مجھے پورے 5 سال میں اس حکومت کے ایک کلوٹ دکھا دے, ایک برج دکھا دے جو انہوں نے شروع کیا تھا ہم نے روکا ہو. کوئی ایک منصوبہ دکھا دیں کہ جو انہوں نے شروع کیا ہم نے روکا ہو. تو وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں تو آخری 6 مہینے میں جو ہے وہ پی ایم ایل این نے سیز کر دیا تھا. تو بھائی 3 سال زرداری صاحب کی گورنمنٹ ادھر بھی تھی وہاں بھی تھی, تو اس وقت تو میری پارٹی کا تو کوئی اثر و شوق نہیں تھا. ان 3 سالوں کا ایک پروجیکٹ نکال کے دکھایا, کسی ضلع میں دکھایا, کسی حلقے میں کوئی بڑا ہائی اسکول دکھایا, کوئی کالج دکھایا, کوئی پل دکھایا, کوئی کچھ دکھایا نہیں ہے کچھ بھی. وہ تو پہلے دن سے ہی کسی اور ایجنڈے کے تحت آئے تھے, اس ایجنڈے کے تحت انہوں نے مال بنایا, تباہ کیا ایجوکیشن کو, چلے گئے. اب یہی ہے کہ ہم آج بھی سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے, فیڈریشن کی پارٹی ہے. وہ سندھ میں کچھ, پنجاب میں کچھ, جی بی میں کچھ ہوگا تو وہ فیڈریشن کی پارٹی نہیں کہلائی جائے گی. ان کو سیاسی ورکر کی طریقے سے ٹریٹ کرنا چاہیے. آج سندھ حکومت میں مشکل آتی ہے, ہماری لیڈرشپ کہتی ہے ہم ان کے ساتھ کھڑے کیونکہ ہم ڈیموکریٹ ہیں. اب اس کے بعد آتا ہے جی نمبر 2, ہم آج بھی آپ کی وساطت سے چیف الیکشن کمشنر سے یہ مطالبہ ہم کرتے ہیں کہ آپ اس آرڈر کی پبلکلی آ کے بتا دیں, یا ہمیں بھی بٹھائیں, خود بھی بٹھائیں, ہمیں وہاں پہ یہ پروف کر دیں, ہم اپنی غلطی مان کے ہم واپس چلے جائیں گے. تو ادروائز یہ تو اختیارات سے تجاوز ہے. اور اس دوران جو ڈیولپمنٹ کا نقصان ہوگا, جو معاشی طور پہ نقصان ہوگا, جو لوگوں کا روزگار کا نقصان ہوگا, اس کی ذمہ داری کسی نے تو اٹھانی ہے نا. تو اس کا بھی تعلیم تاریخ کرے گی. ہم اپنی کیبنٹ میٹنگ بلا رہے ہیں, اس کے اندر انشاءاللہ تعالی ان ساری چیزوں کا آفیشیل سرکاری ہسٹری ہم لکھیں گے. اس کے اندر کس نے اس کورونا کے دوران کیا کام کیا. یہ تھا جی اس حوالے سے. 14 تاریخ تک کابینہ کی میٹنگ ہے, اس میں ہم تب تک کے لیے ہم گزارش کرتے ہیں. خدا رہا گلگت بلتستان بڑا حساس علاقہ ہے. ہمیں تو فرمائش کی گئی تھی کہ اگر آپ اسمبلی سے یونانیمس قرارداد لائیں تو آپ کو ایکسٹینشن دیں گے. آج سے 2 مہینے پہلے ہم نے کہا ہمیں ایکسٹینشن نہیں چاہیے, ہمیں مینڈیٹ کے ساتھ کام کرنے نہیں دیا جا رہا ہے. تو مینڈیٹ کے بغیر تو ہم صابن کی چکی بن جائیں گے. ہم ایک سیاسی ورکر ہیں, ہم کبھی اس طرح کا ہم نے اس کی ہماری پارلیمانی پارٹی نے ریجیکٹ کیا اس آپشن کو, جو کسی آفیشیل فورم سے نہیں آیا تھا, انآفیشیل طریقے سے کہا گیا. لہذا اب دوسرا ہے, کل وزیر اعظم صاحب نے بلایا ہوا ہے وہ نیشنل اکنامک کونسل کی میٹنگ, جس میں سارے چیف منسٹر جاتے ہیں بجٹ سے پہلے. تو پھر وہ طے ہوا کہ ویڈیو لنک کے ذریعے ہوگا. تو میں نے پارٹی سے اجازت مانگی کہ آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں اس میں جاؤں یا نہ جاؤں. تو پارٹی نے مجھے کہا آپ جائیں. اب آپ اس کی صورتحال دیکھیں, الیکشن لڑنے آئے ہیں یہ نئے پاکستان والے, یہ بڑے ڈنڈورے پیٹ رہے ہیں. گورنر صاحب نے یہاں پہ اپنے گھر اسکیم کے تحت پروجیکٹ افتتاح کیا تھا نا, آپ سب نے کوریج کی ہے نا. آج تک پوچھا ہے کدھر ہے وہ اسکیم, وہ پیسے کدھر گئے جو لوگوں سے جمع کیے گئے. ہمارے 8 اضلاع میں پاسپورٹ آفیسز سے کم کر کے 4 اضلاع میں کر دیے گئے. انہوں نے ہمارے پاسپورٹ آفیسز بند کر دیے گئے, نادرا کے آفیسز کلوز کر دیے گئے. 55 یوٹیلیٹی اسٹورز تھے, اس کو کم کر کے 25 کر دیے گئے. اور یہ آئے ہیں الیکشن لڑنے کے لیے بھی. ہم ابھی آپ کل کی جو ایجنڈا ہے اس پہ میں آپ کو عرض کروں, جو ہم کہیں گے وزیر اعظم صاحب کے شامل رہیں گے. گلگت بلتستان کے لیے نئی پی ایس ڈی پی میں ایک بھی نیا منصوبہ انہوں نے نہیں رکھا. جو ایجنڈا ہمیں بھیجا ہے اس پہ 2 ہمارے بڑے زبردست قسم کے پاور کے منصوبے ہیں, ان کو پی ایس ڈی پی سے خارج کیا ہے, جس میں 32 میگا واٹ نل تک, 28 میگا عطا آباد 32 میگا واٹ عطا آباد. اس پروجیکٹ جو پی ایس ڈی پی میں ریفلیکٹ تھا 80-20 کے تحت, یعنی 20 فیڈرل گورنمنٹ نے دینا ہے, 80 فائنینسز آنی تھی. اس کے لیے فائنینس بھی ہم نے کے ایف ڈبلیو کو تیار کیا تھا, انہوں نے فائنینسنگ کی. تو اس پروجیکٹ کو انہوں نے پی ایس ڈی پی سے نکال دیا, جس کے لیے وابڈا نے بھی خط لکھا تھا کہ ہم یہ پروجیکٹ بنانے کے لیے تیار ہیں اپنے ریسورسز پہ. ہمارا ایم او یو ہو گیا وابڈا کے ساتھ, اس کو پی ایس ڈی پی سے نکال دیا. دوسرا ہے 28 میگا واٹ گواڑی, جو نواز شریف صاحب نے یہ 2 منصوبے پی ایس ڈی پی میں ہمیں دیے تھے, یہ دونوں منصوبے بھی نکال دیے گئے ہیں.
اور کوئی ایک نیا منصوبہ فیڈرل پی ایس ڈی پی میں گلگت بلتستان کے لیے ابھی پرپوز نہیں ہوا جو ہمیں آفیشلی جو کنوے ہوا ہے اس میں. اور آپ کو یہ بات آگاہ ہے کہ جب پی ایم ایل این کی گورنمنٹ بنی تھی تو ہمارے ٹوٹل 1.5 بلین کے پی ایس ڈی پی کے منصوبے تھے. اس میں یہ نلتر 14 میگا واٹ تھا بس. اس کو ہم نے تکمیل کیا. آج گلگت بلتستان کے فیڈرل پی ایس ڈی پی میں 128 ارب روپے کے منصوبے ہیں. وہ کس نے دیے؟ اس حکومت نے جن کو یہ چور کہتے تھے, جن کو گالیاں دیتے تھے اس دور میں. آج کہتے ہیں یہ این ایف سی ہے, سارے پیسے صوبے لے جاتے ہیں, مرکز کے پاس کچھ بھی نہیں. تو بھائی این ایف سی کا ایوارڈ تو 2010 میں ہوا ہے. تو مسلم لیگ نون نے یہ اربوں کے منصوبے پورے سارے صوبوں میں بنایا. 10,000 میگا واٹ بجلی بنائی, صوبوں کو بھی پیسے دیے, ہمیں بھی دیے. لہٰذا اس حوالے سے ہم کل وزیر اعظم صاحب سے گزارش کریں گے کہ یہ ہمارے ساتھ سراسر زیادتی ہے. ہمارے جو پی ایس ڈی پی کے اپروڈ منصوبے ان کو نہ نکالا جائے کوئی نیا منصوبہ اگر آپ نہیں دے سکتے ہیں. یہ ہے نیا پاکستان کا یہ چہرہ, آپ ضرور لوگوں کو ضرور دکھائیے گا. اچھا, اس کے علاوہ ٹوریزم کے حوالے سے ہماری یہ بڑی بات کرتے تھے. جب وزیر اعظم صاحب ادھر آئے تو انہوں نے فرمائش کی مجھ سے جو ٹوریزم کا کوئی پروجیکٹ افتتاح کرائیں. ان کی ٹیم سے ہم نے پوچھا کہ کچھ دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا ہے, کہاں جی کچھ نہ کچھ اناؤنسمنٹ کرے گا. ہم نے گلگت بلتستان ٹوریزم پولیس فورس جو ہے, ٹوریزم پولیس جو بنائی ہے پروونشل گورنمنٹ نے بنائی. ہم نے کہا جی اس کا افتتاح کراؤ. میں خود وہاں نہیں بیٹھا, میں نے کہا جی وزیر اعظم صاحب افتتاح کریں, آئیے صاحب کو کہا ان سے افتتاح کراؤ اور اس سے جو ہے وہ 50 کروڑ روپے مانگو. اور انہوں نے کہا ہم کریں گے. افتتاح کیا, جب 50 کروڑ کی بات کی گئی کریشن کی, اس کے ایڈیشنل چیزوں کے لیے اچھا کرتے ہیں. ابھی تک 1 روپیہ ٹوریزم پولیس کے لیے فیڈرل گورنمنٹ نے ہمیں نہیں دیا, جبکہ پورے پاکستان میں واحد پروونس ہے جس نے ٹوریزم پولیس بنائی ہے. اور ٹوریزم کے حوالے سے اس حد تک ہم نے ان کو سپورٹ کیا فیڈرل گورنمنٹ کو کہ WTM ہوتا ہے جرمنی میں, جو ہے وہ ایکسپو ہوتا ہے برلن میں, ان سب میں یہ بلیک لسٹ ہے سارے صوبے انکلوڈنگ فیڈرل گورنمنٹ اور آپ کی جو ہے پی ڈی ڈی سی. یہ منسٹر صاحبان, ہمیں فیڈرل گورنمنٹ نے ریکویسٹ کی کہ آپ ہمارے لیے وہاں پہ اسٹال لیں, آپ پیسے پیمنٹ کریں, ہم آپ کو یہ اکوپ کریں گے. یہ پروونشل گورنمنٹ تھی جو فیڈرل گورنمنٹ کو اور صوبوں کو لے کے گئی, وہاں پہ اسٹال دلایا, پیسے بھی ہم نے دیے. ابھی تک سندھ نے اور پنجاب نے ہمارے پیسے واپس نہیں کیے. آزاد کشمیر اور کے پی نے ہمارے پیسے واپس کیے نا, جو 30 لاکھ روپے, وہ ہم نے بل ان کو بھیجا ہے. سندھ کے ساتھ تو خیر ہم نے ٹیسٹوں میں ایڈجسٹ کر لیا, جو ہمارے وہ کورونا مریضوں کو جو ٹیسٹ کیا ہے. اب اسی طریقے سے اب اس حوالے سے ہم کل اپنا بھرپور موقف وزیر اعظم صاحب کے پاس رکھیں گے. اور ٹوریزم کے اس کے حوالے سے ہمارے جو اختلافات کس بات پہ ہیں, پھر میں ڈیولپمنٹ پہ آتا ہوں, اس پہ آخری میں آپ سے یہ بات کروں گا. ہمارا جو پچھلے سال ڈیولپمنٹ بجٹ تھا وہ کہتے ہیں جی وہیں پہ ہوگا, جبکہ روپیہ اس کا جو ہے وہ انفلیشن جو ہے وہ 40% ہو چکی ہے. سیمنٹ کی بوری اور آج کے اس میں آسمان زمین کا فرق ہے. ہر چیز میں سیمنٹ سریے میں سارا فرق ہو گیا. وہ کہتے ہیں ادھر ہی رہے. نان ڈیولپمنٹ پہلے 30 دیا, میں ابھی اسلام آباد کیا, وہاں جا کے لڑ جگڑ کے انہوں نے 32-33 کیا ہے, اور جبکہ پچھلے سال ہمارے 34 تھا. اب اگلا سال جو ہے وہ ہم تو بجٹ بنا کے چلے جائیں گے اگر ہم رہتے ہیں, تو ایک کیئر ٹیکر آئے گی, نئی حکومت آئے گی, اس کے لیے کیا مشکلات, بہت مشکلات ہوں گی. فیڈرل گورنمنٹ اگر 10% تنخواہیں بڑھاتی ہے اور ہم اگر یہاں 10% اسی کو نافذ کرتے ہیں تو ہمیں 39 ارب چاہیے. ہمارے اپنے ریونیوز جو 1.5 ارب اس سال آنے چاہیے تھے, کورونا کی وجہ سے وہ بمشکل 55 کروڑ روپے میں, اس پہ شارٹ فال ہمارا اتنا ہوئی ہے. لہٰذا ہم اس پہ بھی ڈیمانڈ کرنے جا رہے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کو. ہمارے جو پی ایس ڈی پی میں اور اینول ڈیولپمنٹ میں شمار زیادہ نہیں تو کم سے کم مناسب 10% 20% تو اس پہ اضافہ کیا گیا ہے, تاکہ ہمارا جو آن گوئنگ پروسیس ہے اس کے اوپر جو اخراجات ہیں وہ ہو سکیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ ان دنوں ایک اور معاملہ بھی ہے, پولیٹیکل بھی ہے, وہ آپ سے کریں گے کہ ہماری پارلیمانی پارٹی نے آج فیصلہ کیا کہ تب تک کے لیے ہم اپنا جمہوری پروسیس, یا ہم 2 چیزیں سمجھیں اس پورے جو ہمارے ساتھ ہوا ہے, اس قوم کے ساتھ ہوا ہے, 2 چیزیں ہم سمجھیں, یا پرووک کر کے ہمیں زبردستی استعفے لینا چاہتے ہیں, پرووک کیا جا رہا ہے ہمیں, تعاون رستے پہ چلے, اور اس کے بعد گلیاں ان سنسان بچ مرزا یاد کرے. یہ ان کا ایجنڈا لگتا ہے. ہر
دن آ کر کہتے ہیں کہ کل آپ کا یہ ٹھیک ہو جائے، اگلے دن اور خراب ہوتا ہے. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ جان بوجھ کے ہمیں پرووک کیا جا رہا ہے تاکہ ہم اگلا بجٹ نہ بنا سکیں، یہ منمانی کریں، عوامی نمائندے نہ بنائیں بجٹ، اور مخصوص بیوروکریسی بیٹھ کے جو ہے وہ بجٹ بنائے اور ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ سے سائن کرائے. دوسرا جو چیف منسٹر کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو بنانی ہے اس میں جو ایک قانونی اختیار ہے، جو رول ہے ایک منتخب حکومت کا، اپوزیشن لیڈر اور چیف منسٹر نے مل کے ایک پروسیس کا حصہ بننا ہے، اس پروسیس سے ہمیں دور رکھا جائے اور اس کے بدلے میں گورنر راج لگ جائے، اس کے بدلے میں جی بی میں جو بھی ہو جاتا ہے وہ کہتے ہیں کوئی گال نہیں کرنا. کیونکہ نیا پاکستان بنایا، خان صاحب کو لانے سے پہلے سب کو پتا تھا کہ انٹرین آدمی ہے. اس کو پہلے ڈی سی بی کا چیئرمین بناؤ، کہیں انہیں مشورہ دیا تھا، پھر اس کے بعد لاؤ، لیکن اس کو پورا ملک دے دیا کہ اس نے اکھیڑ کے رکھ دیا پورے ملک کو. تو کوئی پرواہ نہیں، اسی طرح یہاں بھی کچھ بھی ہو جائے کسی کا ایجنڈا پورا ہو جائے گا. تو یہ بات میں سمجھتا ہوں مناسب نہیں ہے، اور ہم سیاسی لوگ ہیں، ہماری لیڈرشپ کی ہدایات ہے کہ آپ سیاسی طور پر اپنے فیصلے کریں، رسپانسبلٹی کے ساتھ فیصلے کریں، جمہوری طریقے سے کریں، اپنے علاقے کو کسی ایسی آفت میں نہ ڈالیں جس کا جو ہے وہ وقتی فائدہ تو آپ کو ہو لیکن گلگت بلتستان کو نقصان ہو. لہٰذا اس کا بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ پوری سنجیدگی سے غور و خوض کریں گے. ہم کسی کے ہاتھ نہیں کھیلیں گے. جو گلگت بلتستان کے مفاد میں ہوگا، جو ہماری جماعت کے مفاد میں ہوگا، انشاءاللہ تعالیٰ ہم وہی فیصلے آگے کریں گے. اور اب آئیں جی اسی حوالے سے پولیٹیکل پروسیس شروع کرنے کے لیے آج پارلیمانی پارٹی نے اتفاق کیا ہے. ہمارے 3 منسٹر جو ہمارے صاحبان ہیں، اورنگزیب صاحب اور منسٹر اپنا غلام محمد صاحب ایڈوائزر اور غلام حسین صاحب، ان 3 رکنی ان کی کمیٹی بنی ہے. ایک ہم ایک آل پارٹیز کانفرنس بلائیں گے 14 کے بعد، اگر ہم رہتے ہیں تو ہم APC بلائیں گے، کیونکہ آگے الیکشن ٹائم پہ ہوگا نہیں ہوگا اس پہ کنفیوژن بھی ہے، اور چیف الیکشن کمشنر ابھی کوئی کلین کر اس نے کوئی APC بھی نہیں بلائی ہے، نہ کسی سے مشاورت کی ہے. ہم تمام جو الیکشن لڑنے والی سیاسی مذہبی جماعتیں ہم سب کو بلائیں گے، ان سے ایک مشورہ کریں گے کہ آیا الیکشن جو ہے وہ اگر 24 کو ہم اپنا ٹینیور پورا کرتے ہیں تو پھر 24 اگست کو جو ہے وہ الیکشن ہونے چاہیے. 24 اگست کو نہیں، 60 دن کے اندر اندر انہوں نے الیکشن کرانا ہے قانون کے مطابق. تو اس کے لیے تمام سیاسی جماعتیں اگر کنسنسس ہو، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ٹائم پہ الیکشن ہونا چاہیے. ڈیموکریٹک پروسیس کو جو ہے وہ لمبا نہیں کرنا چاہیے، خواہ مخواہ درمیان میں اس سے ہزار پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں. یہ کورونا ہے، اس کے لیے کچھ SOPs بنائی جائیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم 14 تاریخ تک جو اگلے اس مہینے کے 19 تک یا 21 تک ہم نے جو لاک ڈاؤن رکھا ہے، وہ اسی وجہ سے کل 2-4 گھنٹے کی بڑی ڈیٹیل میٹنگ ہوئی ہے تاکہ یہ جو پھیلاؤ ہے اس کو روک کے ہم اگلے 20-25 دنوں میں اس کا جو پھیلاؤ ہے اس کو روک سکیں. اس کے لیے کچھ سخت فیصلے کیے گئے ہیں جو فیڈرل گورنمنٹ کو پسند نہیں ہے. وہ چاہتے ہیں یہاں پہ کورونا ہو اور 1 سال تک یہاں پہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ ٹائپ کی بنا کے یہ چلائیں. لہٰذا اسی سلسلے میں اس پروسیس کو میں آپ کو اینڈ کر دیتا ہوں، اس بات چیت کو، کہ یہ ہماری پارٹیاں جو ہے وہ ہمارے ارکان رابطہ کریں گے تمام مذہبی سیاسی جماعتوں سے، اور ایک ڈیٹ پہ متفق ہوں گے. اس ڈیٹ کو 1 پوائنٹ ایجنڈا ہوگا کہ ٹائم پہ الیکشن اور کورونا کی سچویشن. اس پہ اگر ہم ساری جماعتیں متفق ہو گئے تو انشاءاللہ تعالیٰ ٹائم پہ الیکشن ہو سکے گا. اور اس کے بعد نمبر 2 ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے لیے ہم جو ہے وہ بات چیت کے لیے ہم باضابطہ طور پر ہم لیڈر آف دی اپوزیشن کو آج ہم دعوت دے رہے ہیں کہ آپ آ کے اپنے نام، یہ جو عجیب بدقسمتی ہے ہمارے خطے کی کہ جہاں پہ اس عہدے کو اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو تضحیک کا جو ہے وہ شکار کیا گیا ہے. عجیب عجیب نام پھر رہے ہیں، عجیب عجیب لوگ پھر رہے ہیں، عجیب عجیب لوگ جو ہے فدو لگا رہے ہیں، عجیب عجیب لوگ مال بنا رہے ہیں. لوگوں کو سیدھے سادھے لوگوں کو جا کر کہہ کہ آپ کو وزیر لگائیں گے، آپ کو مشیر لگائیں گے. یہ غلط ہے. ہمیں میچورٹی آنی چاہیے. ہمیں قوم کو صحیح طرح آپ بتائیں کہ یہ پروسیس جو ہے وہ کسی ایک نچلے درجے کا کسی ہمارے عام آدمی نے تو یہ نہیں کرنا. یہ ایک پروسیس ہے. چیف منسٹر ہے، اپوزیشن لیڈر ہے، وزیر امور کشمیر ہے، انہوں نے نام فائنل کرنے ہیں. اتفاق نہیں کیا تو وہی نام وزیر اعظم کے پاس جانے ہیں، انہوں نے فیصلہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اب یہ ایک سلسلہ اس میں شروع ہے. تو ہم آفیشلی چیف اپوزیشن لیڈر کو یہ دعوت دیں گے کہ آپ اپنے نام آفیشل ہمیں کرنے کریں. اب
آدمی تک ان آفیشل ہر آدمی پھر رہا ہے جی مجھے بھی کہا مجھے، ہم نے کسی کو نہیں کہا، جو ہماری جو ٹیم بیٹھی ہے. تقاضا یہ ہے کہ اپوزیشن پہلے نام دے گی، وہ پبلک ہوں گے، وہ نام پبلک ہوں گے. یہ نہیں ہر ایک کوئی وعدے کرے، ہم ایسے نہیں کر سکتے. پھر ہم اپنے نام دیں گے، وہ 3 دیتے ہیں، 10 دیتے ہیں، 5 دیتے ہیں، جتنا دینا ان کا اختیار ہے. وہ اپنے نام افیشل دے اور اس کو ڈسکلوز کرے کہ ہم نے یہ نام دیے. نام کسی کا دیں اور بات کسی کی کریں جا کے، یہ نہیں ہونا چاہیے. اسی طریقے سے ہم اپنے نام ٹیبل پہ رکھیں گے، آپ کے سامنے لائیں گے کہ ہم نے یہ 5 لوگ، یہ 4 لوگ، یہ 3 لوگ، یہ جتنے بھی ہماری پارلیمانی پارٹی ڈیسائیڈ کرے گی وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. پھر اگر ان میں ہمارا کوئی کامن نام ہوا اس پہ مشاورت ہوگی. اس مشاورت کے نتیجے میں جو ہے وہ ہم فیڈرل گورنمنٹ کو، گنڈاپور صاحب کو بھی کہیں گے کہ جس نے آج تک گلگت بلتستان نہیں دیکھا لیکن ان دونوں انٹروڈیوس کر رہے ہو. گورنر آفس اسلام آباد کو خالی کر کے جی بی ہاؤس کا اس کو سیف اللہ نیازی کو دیا گیا. کتنا افسوس کی بات ہے. وہ وہاں بیٹھ کے سودے لگا رہا ہے، لوگوں کو فتو لگا رہا ہے. یہ وہ جماعت جس نے ٹڈے دل سے زیادہ پاکستان کو نقصان دیا، آج وہ ہمارے ہاں آنے کے لیے تیاری کر رہی ہے. تو اب ان کا کام دیکھو. بھئی تم لوگ کسی کی لوگوں کے ڈیولپمنٹ پہ کچھ سوچو. تم لوگ فیڈریشن میں پارٹی ہو، وہاں پہ گورنر ہاؤس میں جی بی کا، گورنر آفس کا ڈگنیٹی خراب کی جا رہی ہے. اس آفس کا یہ کام نہیں ہے. ہاں اگر وہ چیف منسٹر کا آفس ہو تو چلو ٹھیک ہے، پولیٹیکل آفس ہے. گورنر کا آفس اس کام کے لیے نہیں ہوتا. پر وہ ہمیں افسوس ہوتا ہے، یہ کام نہیں ہونا چاہیے. تو ہم باضابطہ طور پر ان سے ریکویسٹ کریں گے اگلے 2 سے 3 دن میں وہ اپنے نام ہمیں دیں گے، اور وہ نام ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے لائیں گے، پبلک کے سامنے لائیں گے، تاکہ یہ کنفیوژن ختم ہو، یہ غیر یقینی کی صورتحال ختم ہو، اور ہم پولیٹیکل بیس پہ ایک میچورٹی کا مظاہرہ کریں. پچھلا ایک پروسیس ہوا ہے نا، اس پروسیس پر اور میچورٹی ہونی چاہیے. ہم نئی غلطیاں کریں، پرانی غلطیاں نہ کریں، تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں. ایک تو یہ تھا. اور ساتھ آخر میں ان دنوں جو لاک ڈاؤن کے حوالے سے، ٹوریزم کے حوالے سے پچھلے دنوں وزیر اعظم صاحب کے ساتھ میٹنگ تھی، یہ جو ہوتی ہے کوآرڈینیشن کمیٹی کی میٹنگ، اس میں چیف منسٹر کے پی کے کا پیغام آیا ہمیں ان کے افیشل طریقے سے میٹنگ سے پہلے کہ وزیر اعظم صاحب ٹوریزم کھولنے جا رہے ہیں، ہم مخالفت نہیں کر سکتے ہیں، آپ مہربانی کریں، آپ چونکہ بول سکتے ہیں، آپ آزاد ہیں، ان کے حوالے سے کوئی پابندی نہیں ہے، تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ہم نے کہا جی ٹھیک ہے، ہمارا تو پہلے سے یہی ہے، ہم آپ کے کہنے پہ نہیں، ہمارا پہلے یہی ہے کہ فی الحال ہم افورڈ نہیں کر سکتے. تو میٹنگ شروع ہوئی، کے پی کے چیف منسٹر کی جب باری آئی تو انہوں نے کہا جی یہ سب سے زیادہ ٹوریزم جی بی میں جاتا ہے، چیف منسٹر جی بی بات کرے گا، پھر میں بات کروں گا. ہم نے کہا اچھا جی ٹھیک ہے. مجھ سے پوچھا تو میں نے وہی میرا اور آپ کا جو موقف ہے وہ میں نے رکھا. میں کہا یہاں فیڈرل ہاسپٹل نہیں ہے، یہاں پرائیویٹ سیکٹر کا ہاسپٹل نہیں ہے، یہاں سے بقایا ہاسپٹل 700 کلومیٹر دور ہے. خدا نخواستہ گلگت بلتستان میں اگر ٹوریزم کو ملو کرتے ہیں، یہاں پہ اگر 500-600 کیس آتے ہیں اور 100 سمپٹومیٹک کیس آتے ہیں، ان میں سے 40 کو اگر ہمیں وینٹیلیٹر درکار ہوتا ہے، ہمارے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے، پھر ہم ان کو لے کے کہاں جائیں. اس لیے ہم لینڈ آف پوسٹیں کریشن دی، نہ ہمیں فنڈز دیے، اوپر ہم شدید مشکلات کا شکار ہیں. ٹوریزم پھر ہو سکتی ہے، اگلے سال پھر ہو سکتی ہے، جو کاروبار پھر انشاءاللہ ریوائول ہوگا، ہر چیز دوبارہ ٹھیک کی جا سکتی ہے. لیکن کسی کی جان چلی گئی اور ہیلتھ سسٹم سارا بیٹھ گیا تو اس کو دوبارہ کھڑا نہیں کیا جا سکتا. ہمارے پی ایم اے نے، ہمارے ینگ ڈاکٹرز نے، ہمارے جتنے کالمسٹ ہیں، جتنے صحافی ہیں، سب کی طرف سے فیڈ بیک یہ ہے کہ بھائی اس چیز کو فی الحال آپ لوگ نہ کریں. ہم نے ایک سخت سی SOPs بنائی. اب وہاں پہ جب میری باری آئی، اس کے بعد میں نے بات کی، پھر بعد میں خان صاحب نے کہا نہیں آپ کے یہاں بڑی غربت ہے اور آپ کے یہ 4 مہینے. میں نے کہا آپ کی ہمدردی 100 بجا، آپ ہمدردی جتانا چاہتے ہیں تو آپ کو میں راستے دکھاتا ہوں. سمپل کچھ ہوٹلوں کو ہم نے جو ہے وہ کوارنٹائن سینٹر بنایا، ہم کو فائنینشیلی ہم سپورٹ کر رہے ہیں، کچھ رہ گئے ہیں. آپ ایسا کریں 10 بلین روپیہ آپ نے آلریڈی 200 ارب روپے رکھے اس کام کے لیے. جو امپلائمنٹ ہے، جو جنریٹ کر رہے ہیں، ہوٹل انڈسٹری ہے یا کوئی فیکٹری ہے، وہاں پہ لوگوں کی نوکریاں لگی ہیں، وہ مت نکالو، ہم آپ کو سبسیڈائز لون دیں. اس کے لیے آپ نے 200 ارب روپے رکھے. تو میں یہاں پوچھتا ہوں نیشنل بینک کو آپ کو کچھ خبر آئی ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں. تو ہمارے جتنے بھی شیڈول بینک ہیں ان کو اسٹیٹ بینک کے تھرو آپ کنوے کریں کہ یہ 10 ارب روپے جی بی کے ٹوریزم اور ٹرانسپورٹ سیکشن میں جن کو سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے، ان کو 4% یا 2% جو ہے کم شرح سود پہ آپ یہ کر کے دیں گے. 2 سال بعد آپ کو واپس کر دیں گے، اگلے سال کے دوبارہ کھڑے ہو جائیں گے. اس
پہ وہ میٹنگ ختم کر کے وہ نکل گئے. نہیں, اس کے بعد کے پی کے چیف منسٹر نے بات کی, جب میری تائید کی اس نے, انہوں نے کہا جی سی ایم ڈی بی کے ساتھ ایک ہے, ہمارے بھی یہی پرابلم ہے فلاں یہ. اچھا جی, وہ میٹنگ ختم ہو گئی, چلے گئے. صبح چیف منسٹر کے پی کے نے پریس کانفرنس کی کہ ہم کھولیں. نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی میں فیصلہ ہوا کہ ٹوریزم نیگیٹو لسٹ میں ہوگا. سارے چیف میں, آزاد کشمیر کا وزیر اعظم, کے پی کے کی گورنمنٹ, چونکہ یہ 3 علاقے نا ٹوریزم کے, تینوں نے ریکویسٹ کی تو اس کو نیگیٹو لسٹ میں ڈالنے کی بات ہوئی. جب تک ایس او پیز نہیں بنتی, جب تک ہم صبح جناب وزیر اعظم سے اسی ٹائم 5 بجے آدھے گھنٹے بعد میٹنگ کر کے کام ٹوریزم کھول رہے ہیں. میں نے کمیٹی بنائی سی ایم جی بی اور سی ایم کے پی کے اوپر. ہم نے پھر رابطہ کیا پرائم منسٹر ہاؤس, خدا کے لیے ایس او پیز پہلے بھی بنی ہے, ہم نے اس کی وارڈ لگتی ہوئی دیکھی ہے, یا کون عمل کرتا ہے. ہم متعامل نہیں ہو سکتے. ایس او پیز بنے گی, نافذ ہوں گی, تھرڈ پارٹی اس کو ویلیڈیٹ کرے گی, پھر ہم دیکھیں گے. تو باہر وہ چیف منسٹر کے پی کے صاحب نے پوچھا بھائی آپ نے کیا کیا, کہا جی ہم پہ دباؤ آ گیا. انہوں نے کہا جی آپ کی جرت کیسی ہوئی, آپ نے مجھ سے اختلاف کیا, آپ نے جا کے جی بی کے نون لیگ کے صدر کے ساتھ, سی ایم کے ساتھ آپ نے تائید کی, تو لہٰذا آپ کو فارغ کرتا ہوں, لہٰذا پریس کانفرنس کرو. تو پریس کانفرنس کر کے کھول دیا. وہاں پہ سارے سر پکڑ کے بیٹھ گئے. یا ہمارے ساتھ جہاں سیکٹری فائنانس ہے وہاں سیکٹری ہے, آپ میں سے کوئی بھی اس سے پوچھ لے وہ کتنے پریشان ہیں. ہم نے بڑا وزیر اعظم صاحب کو کہا خدا کے لیے ہم گراؤنڈ پہ بیٹھے ہیں, ہمیں معلوم ہے, مجھ سے زیادہ ہاسپٹل میں جو بندہ بیٹھا اس کو معلوم ہے, اس سے زیادہ میڈیا میں جو آدمی بیٹھا اس کو معلوم ہے. لہٰذا آپ اس پہ ہماری بات سن لیں, ہماری بات ہی سنی گئی. اور اب ہم نے یہ فیصلہ کیا, کل ٹور آپریٹرز ہوٹل اسٹیشن اور جتنے بھی تھے یہ پروٹیسٹ پہ تھے, ان کو ہم نے بلایا. ان کو جب ہم نے ساری بات چیت ہوئی 16 تاریخ تک, ہم نے کہا یہ جو 120 کی کاپیاں ہم نے ان کو دی ہیں. کنٹرول ٹوریزم, کنٹرول ٹوریزم سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی منہ اٹھا کے جی بی میں نہیں آیا, اس کی کس ہوٹل میں بکنگ ہے, وہ کس ٹرانسپورٹ کے ذریعے آ رہا ہے, اور صوبے میں کوئی ہوٹل نے کوئی کوارنٹائن سینٹر بنایا ہے ہوٹلوں نے, اسٹیشن نے, کہ کوئی ایک ہوٹل ہونا چاہیے, ٹورسٹ کوارنٹائن سینٹر ہونا چاہیے. اور ساتھ ساتھ ٹور آپریٹرز کے تھرو ٹورسٹ آئے گا تاکہ ہم ایس او پیز پہ عمل درآمد کر سکیں. ورنہ وہ جو چاہے ابھی آج 2 دن سے 1,000 گاڑیاں ہم نے روکی ہوئی ہیں. تھور میں اب چیک کریں, اب بابو سر کھلے گا ابھی کچھ دن کے بعد, نارائن کا گان کھل گیا, لوگ اس کے بعد آئیں گے, ہمیں خدشہ ہے وہاں پہ. اس لیے ہم نے آج یہاں سے اسپیشل ٹیم جامع روانہ کی ہے, جا کے یہ ساری چیزیں چیک کر لے. اور بابو سر پہ اپنی جو ہے وہ نفری شفری ہم بڑھایا تھا کہ کسی کو بھی. اور ادھر ہم نے کہا نارائن کاغان میں بینر لگاؤ, ایک غریب آدمی بیچارہ اپنی فیملی کے ساتھ چلتے ہوئے آتا ہے, اس کو معلوم نہیں آ کے ہم اپنی جگہ میں کب تک روکیں گے اس کو. اس لیے ادھر ہی بینر لگائیں, جی بی میں ٹوریزم الاؤ نہیں ہے فی الحال کے, لہٰذا آپ تکلیف زحمت نہ کریں. بڑا افسوس ہوتا ہے. ہم نے وزیر اعظم صاحب سے یہ پوچھا, آج بھی آپ کے سامنے میں کہتا ہوں کہ آج 2000 سے زائد ہو گئے نا کورونا سے ڈیتھ. بھوک سے کوئی نہیں مرا آج تک. ہماری قوم مدد کرتی ہے, گورنمنٹ کرے نہ کرے, لوگ مل کے مدد کرتے ہیں. لہٰذا اسی پہ ہم دوبارہ سے یہ جو لاک ڈاؤن کا ہم نے فیصلہ کیا, گلگت, ہنسا, استور, اسکرد, کیوں کیا؟ 22 تاریخ سے لاک ڈاؤن نرم ہوا تھا. ہم نے اس وقت بھی کہا نہ چاہتے ہوئے ہم کر رہے ہیں, آپ سب کے سامنے کہا تھا. سپریم کورٹ کا فیصلہ, فیڈرل گورنمنٹ نے سارے صوبے کھول دیے, ہمارے تاجروں نے ادھر بغاوت شروع کر دی کہ سب کچھ کھل گیا, آپ کو روکتے ہیں. اب تک چونکہ ہم والنٹیئر چل رہے تھے, ڈنڈل سروس کے بجائے ہم نے کہا چلیں, اس بیوروکریسی نے کہا کہ ہم آپ اگر پابندی لگائیں گے ہمیں سپریم کورٹ بلا کر کنٹم کرے گی. یہی ہوتا ہے پولیٹیکل, ایگزیکٹو, ایڈمنسٹریشن اور ایک جوڈیشری میں فرق. کل سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس کہتا ہے وہ جو ہفتہ اتوار کھولنے کا ہم نے کہا تھا ہم واپس لیتے ہیں آرڈر. اب کیا فائدہ ہزاروں جانیں کروانے کے بعد. کہتے نا وہ جب لڑائی کے بعد جو موقع یاد آئے وہ اپنے منہ پہ مار. ہم اسی لیے ہم آپ سے ملتے ہیں, سب سے ملتے ہیں, ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ بھئی سچویشن کیا ہے. ان پاپولر ڈیسیجن لے رہے ہیں, 2 مہینے بعد ہمیں الیکشن میں جانا ہے. ہم کسی کا روزگار بند کر کے کل اسے ووٹ مانگنے جائیں گے تو ہمیں ووٹ دے گا نہیں دے گا, ہمیں معلوم ہے. لیکن ہمیں اپنی الیکشن سے زیادہ گلگت بلتستان کا جو ہے وہ لوگوں کی صحت کی پرواہ ہے. لہٰذا اسی سلسلے میں یہ جو 4 اضلاع باقی ڈسٹرکٹوں کی ہم نے 5 گھنٹے میٹنگ کی, سارے کمشنر, سارے ڈی سی یہاں آن لائن تھے, سب ڈی سی سے فریاد کی, سارے کمشنر, سارے نمائندوں نے کہا کہ یار یہ اگر یہ اس سے زیادہ پھیلتا ہے تو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوگا. لہٰذا مجبوراً
کیونکہ ایک وائرس کی جو لائف ہوتی ہے اس دوران جو عید کے چھٹیوں میں جو آئے ہیں ٹورسٹ کی شکل میں آئے ہیں یا ہمارے اپنے لوگ جو جی بی کے آئے ہیں بلتستان میں 7 لوگ تھے 7 کے ساتھ کو جب ہم نے ٹیسٹ کیا اس عید کے دن مجھے اسپیشل برانچ کی رپورٹ آئی وہاں پہ کوئی ٹورسٹ آئے تو ہم نے کہا جی ذرا چیک کرائیں کمشنر کو کہا اس نے کہا نہیں ہے میں نے کہا اسپیشل برانچ کی رپورٹ کی ہے 7 ٹورسٹ ہیں فلاں ہوٹل میں بیٹھے ہیں جب ان کو چیک کیا گیا تو 7 کے ساتھ پوزیٹو تھے اور وہ 5-4 دن اسکردو میں آگے پیچھے پھرتے رہے اسکردو 0 ہو گیا وہاں پھر آج جو آپ دیکھ لیں 52-53 تک وہاں پہ پھر چلا گیا لہٰذا یہ ایک پرابلم تھی جس کی وجہ سے نہ چاہتے ہوئے ہم نے ان 4 اضلاع میں سخت ترین لاک ڈاؤن کا جو ہے وہ پہلے اور اس میں تھوڑا فرق یہ ہے کہ پہلے ہم نے انڈسٹری سے ساری یہ جو کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ جو شاپس تھی ان کو بھی بند کی تھی اب اس دفعہ ہم نے ان کو اوپن رکھا ہے کیونکہ اس میں رش نہیں ہوتا سریے کی دکان میں رش نہیں ہوتا سیمنٹ والے میں رش نہیں ہوتا ہارڈ ویئر والے میں کوئی ہر ایک آدمی نہیں جاتا اس لیے ان کے علاوہ سبزی گروسری کے علاوہ یہ اوپن کی ہے اور ہماری گزارش ہوگی پوری قوم سے ایک دفعہ پھر یہ جو ایس او پیز کچھ تو آ رہی ہیں آج کل میڈیا میں کچھ نہیں ایس او پی آ رہی ہیں آپ نے شاید وہ دیکھا ہوگا ماسک پہننا ہے سینیٹائزر پہننا ہے اور سینیٹائزر لگانا ہے اور آپ نے جسمانی فاصلہ رکھنا ہے ساتھ اس شخص کی بات کا عمل نہیں کرنا ہے تو وہ خان صاحب کی تصویر ہے یہ بھی اس وقت جو ہے ایس او پیز کا حصہ ہے جی اب یہ اس میں ایک دفعہ پھر آپ سب نے بڑا زبردست رول ادا کیا میں آپ کو یہی بتاتا ہوں کہ اس دوران آج سے مہینہ پہلے ایک فیصلہ ہوا تھا اس پہ ڈائریکٹو بھی ایشو ہو چکے ہیں جو جرنلسٹ ہمارے اس دنیا میں نہیں رہے ہمارے بڑے سینئر جیسے مہدی صاحب ہیں عادل ریاض صاحب ابھی جو ہے وہ اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں اور راجہ مقبول صاحب تھے سعید صاحب ہیں اور یہ ظفر حیات پال صاحب تھے اور اس طرح جتنی کی لسٹ مجھے ملی ہے اس پہ ہم نے ڈائریکٹو ایشو کیا ہے کہ ان سب کے نام پہ جس ضلع کے ہیں وہاں پہ ایک سڑک یا اسکول ان کے نام پہ کر دیا جائے اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ وہ فرسٹ لیئر کے جو صحافی تھے نا انہوں نے بہت اس وقت کچھ بھی نہیں ہوتا آج تو کچھ بھی تھوڑا بہت آپ لوگوں کو تھوڑا بہت جو ہے آپ اپنی محنت سے کچھ کما لیتے ہیں انہوں نے بہت محنت کی ہے لہٰذا جو جس ضلع کا ہے اس ضلع کے ہر ڈی سی کو میں نے کہا کہ فوری طور پر مجھے ایک خالی سڑک یا اسکول اس کے نام پہ ہونی چاہیے عادل ریاض کے حوالے سے ابھی تک ہمیں وہ رپورٹ نہیں ملی ہے اگر اس کا کورونا پازیٹیو آ گیا تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہم نے کمٹمنٹ کی ہے اس کے حساب سے اس کی باقاعدہ ہم 10 لاکھ روپے جو ہے اس کی فیملی کو اگر وہ کورونا سے خدا نخواستہ اس کی ڈیتھ ہوئی ہے تو یہ پالیسی ہماری جو بنی ہے کیبنٹ نے بنائی اس کو عمل کریں گے پھر ایک اور گزارش آپ سے یہ ہے کہ جیسے چیف الیکشن کمشنر صاحب نے جو ہدایات ہمارے اوپر کی ہیں تو ان کا اطلاق فرض بنتا ہے کہ اب وفاقی حکومت بھی کسی قسم کا کوئی ایسا کام نہیں کرے گی نا اس کا اس نے ذکر ہی نہیں کیا ابھی تک تو ذکر نہیں ہے نا اس کا ہونا تو یہ چاہیے اس آرڈر میں صوبہ اور وفاق دونوں کے لیے کہہ دیتا اگر وہ فری اینڈ فیئر الیکشن چاہتا ہے تو ہم یہ ہماری پارلیمانی پارٹی کا مطالبہ ہے کہ فوری طور پر جو ہمارے اوپر کیا جب تک وہ وڈرا نہیں ہوتا تب تک کے لیے آپ اسی قسم کو آرڈر فیڈرل گورنمنٹ کے لیے بھی کریں گے کہ ان کے وزیر بیٹھ کے اسلام آباد میں بیٹھ کے دھندے کر دیں اور انویسٹمنٹ کرنا شروع کر دیں جھوٹ ہے 2.5 سال میں تو جی بی میں 2 سال میں ایک ڈسپینسری نہیں بنائی ہے ہمارا حق کھاتے رہے ہیں ہمارے اختیار پہ یہ 6 مہینے پہلے ایک میٹنگ ہوئی جس میں یہ فیصلہ ہوا جی بی گورنمنٹ کے اختیارات کرٹیل کیے جائیں تو ہم نے فیصلہ کیا ہم لڑیں گے ہم سیاسی لوگ ہیں سیاسی حکومت سے لڑیں گے اور ان کو ضرورت نہیں دی پھر انہوں نے کون سا راستہ اپنایا یہ والا راستہ اپنایا یہ کمزور آدمی ہوتا ہے جس کی میدان میں گنجائش ہوتی ہے وہ میدان میں لڑتا ہے وہ عدالتوں کا اور الیکشن کمیشنوں کا سہارا نہیں لیتا ہم سمجھتے ہیں یہ جو بھی فیصلہ ہے یہ وفاقی حکومت نے کرا ہے ہمیں معلوم ہے ایک ایک کا ٹیلی فون پر رابطے ہوتے رہے ہیں میٹنگز ہوتی رہی ہیں تصویریں آپ کو ملتی رہی ہیں پی ٹی آئی کا بندہ بھی بیٹھا ہے چیف الیکشن کمشنر بھی بیٹھا ہے وزیر امور کشمیر بھی بیٹھا ہے تو آپ لوگوں نے اس وقت لکھا ہوا تھا کہ وہ رزلٹ آنے شروع ہو گئے ٹھیک ہے تو لہٰذا ہم ان سے مطالبہ کرتے ہیں اگر آپ واقعی غیر جانبدار ہیں جو لگتے نہیں ہیں آپ کے قول اور فعل اور عمل سے نہیں لگتا کہ آپ غیر جانبدار ہیں اگر ہیں تو آپ مہربانی کریں جو آرڈر ہم پہ کیا ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے لیے بھی کرتے ہیں کل صحیح کرتے ہیں تو ہم آپ کی غیر جانبداری ماننے کے لیے تیار ہیں یہی الفاظ آپ سے کہنے تھے اور
اگلے کچھ دنوں کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ یہ پولیٹیکل پروسیس انشاءاللہ پورے شاندار طریقے سے جمہوری انداز. اس کے بعد نئی اسمبلی ہماری گورنمنٹ نے ختم نہیں کی، یہ آپ یاد رکھیں. وہ اسمبلی نے یونانیمسلی ان اپروڈ جو اسکیمیں تھی اس کو ختم کی. ہاں ہماری اس وقت جو ان اپروڈ اسکیمیں ہیں، کل کوئی اسمبلی آتی ہے یونانیمسلی سارے مل کے ختم کر سکتی ہے، اس کو تو اختیار آتا ہے. یہ کوئی ایگزیکٹو آرڈر سے ہم نے ختم نہیں کی تھی. وہ اسمبلی میں اپوزیشن کے پیپلز پارٹی کے ارکان کے بھی سائن ہیں، اس میں جتنے اپوزیشن کے ممبران ہیں سب کے سب نے مل کے ووٹ کیا تھا. تو وہ ایک اسمبلی کو اختیار ہے، بجٹ وہ بناتی ہے، بجٹ میں وہ کسی قسم کے رد و بدل کرنے کا اختیار اس فورم کے پاس ہمیشہ رہتا ہے، آنے والی اسمبلی کے پاس بھی رہے گا. کسی ایگزیکٹو کوئی اتھارٹی نہیں ہوتی ہے کہ آپ ڈیولپمنٹ کرو. یہ سوال یہ ہے. دوسرا آپ نے یہ پوچھا کہ آپ نے تاخیر کیوں، کہ میں پہلے ایکسپلین کر چکا ہوں، کیونکہ گلگت بلتستان میں کورونا چل رہا ہے، بہت سے ایسے سیریس ایشوز ہیں. انڈیا جو ہے وہاں پہ کچھ نیریٹیوز بلڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ہم نے ایک ذمہ دار سیاسی جماعت ہونے کے ناطے ہم نے بات چیت کے ذریعے اس معاملے کو حل کرنے کی کوشش، پٹیشن کی. آپ ذرا تھوڑا سا اس کو بتایا جائیں. اس کا ہم نے بات کر لی ہے. دیکھیں مجھے دکھایا گیا ہے کہ ہم نے پچھلی گورنمنٹ نے یہ امینڈمنٹ، اگر پروونشل گورنمنٹ چیف منسٹر سے اگر وہ امینڈمنٹ یہاں سے منہ نہیں ہوئی نا، مہدی شاہ صاحب کے طور سے انہوں نے یہ امینڈمنٹ کی، میرا کیا تعلق تھا اس وقت؟ ہماری گورنمنٹ سینٹر میں تھی، یہاں نہیں تھی. وہ یہاں کے لا منسٹر سے، یہاں کے فیڈرل چیف سیکرٹری سے ہوتے ہوئے، چیف منسٹر سے اپروو ہوتے ہوئے یہ گئی تھی وہاں پہ. اس سے پہلے کیئر ٹیکر نہیں ہوتا تھا نا جی. ہاں جی منسٹر صاحب. سر اس میں پروونشل گورنمنٹ نے اس وقت جو ہے نا ایک ایکٹ پاس کر دیا تھا الیکشن کمیشن سے متعلق، جس پہ وفاق نے نوٹس لیا تھا کہ یہ گورننس آرڈر 2009 کی روح کے خلاف ہے، جو لیجسلیٹو لسٹ ہے اس کے تحت یہ وفاق کا سبجیکٹ بنتا ہے. وہ اس حوالے سے یہ بات جی وہ انہوں نے مجھے یاد آیا ایکٹ پاس کیا جس میں فیڈرل سبجیکٹ کے اوپر ایکٹ پاس کر دیا. چیف الیکشن کمیشن فیڈرل گورنمنٹ کا کام ہے نا جی. انہوں نے کہا کہ ہم خود لگائیں گے، جس پہ یہ ایشو بنا، ایشو بن کے کمیٹی بنی فیڈرل اور وفاق کے درمیان، اور اس وقت یہ 3 ٹرائب جو ہے وہ ٹرائکا بنایا گیا، اس کے یہ نام پرپوز کرے گی. اب چونکہ ایولیوشنری پروسیس ہے، ہمیں ہونا تو یہ چاہیے تھا اس سال جو ہے وہ اور بہتر ہوتا، لیڈر آف دی ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن پارٹی صوبوں کی طرح ہے جو آئین میں ہے. ہم نے اس پہ کوشش کی تھی. سپریم کورٹ میں جس دن یہ پٹیشن لگی ہمیں نوٹس کیا 1 دن کے لیے. اب ہم اگر اس دن ہم نے جواب تیار کیا تھا، بڑا ڈیٹیل جواب، اگر ہم وہ پیش کرتے تو ہو سکتا ہے کہ پھر یہ سپریم کورٹ نوٹسز کرتی سب کو، اور نوٹسز کرنے کے نتیجے میں فیصلہ ہوتا، بدلی نہیں ہوتا، لیکن جی بی کے الیکشن تعطل کا شکار ہوتا، ہمارے اوپر ڈال دی جاتی، پلان کر دی گئی تھی. ہم نے اس لیے اس وقت پیشنٹ کا مظاہرہ کیا، ہم نے کہا الیکشن تعطل کا شکار نہ ہو. یہ فل بینچ بار بار بیٹھتا نہیں ہے، لہٰذا آگے جا کے امینڈمنٹ کروا لیں گے. فی الحال ہم وفاق کے اس موقف سے تائید کرتے ہیں. ہم نے آن دی ریکارڈ کورٹ کو کہا، جس کے نتیجے میں یہ فیصلہ ہوا. کسی بھی طور پہ اس میں جو ہے وہ ہم سمجھتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ نے تو باضابطہ شروع کیا جی اپنے اختیارات کی کٹوتی. یہ تو ریکارڈ پہ ہے کہ گلگت بلتستان کی جو آپ کے جو چیف سیکرٹری ہے اس کو پرنسپل اکاؤنٹنگ افسر بنایا تھا ہماری 2018 میں. اس کو تو آتے ہی انہوں نے ختم کیا کہ نہیں. بہت بڑا فیصلہ تھا. آج آپ کے پی ایس ڈی پی کا نل تر آپ 12 مہینے سے ٹینڈر ہوا، ہم اس سیکرٹری سے پوچھ نہیں سکتے اس لیے کہ اس کی ایس آر ہم نہیں لکھتے. وہ لے کے بیٹھے ہیں فیڈرل گورنمنٹ نے، یہ چھوٹا اختیار آپ سے واپس کیا ہے. اب اس کے بعد جو ہے وہ آپ کے جو گندم پہ جو سبسڈی کا ایشو ہے، وہ بڑی مشکل سے ہم نے اس معاملے کو ٹھیک کیا تھا. آپ کو معلوم پیپلز پارٹی کے دور میں روز یہ ایشو ہوتا تھا کہ جی وہ پاسکو نے پیسے نہیں ادھار پہ دینے سے بند کر دیا، اتنی لائبلٹی ہے، گندم دینے سے بند کری. یہ آپ سنتے تھے نا روز. ہم نے آج 3-4 سالوں میں کبھی آپ نے سنا کہ پاسکو نے گندم دینے سے انکار کیا ہے؟ کیوں ہوا وہ؟ اس لیے کہ ہم نے سسٹم کو ٹھیک کیا. ہم نے بجٹڈ کر دیا پچھلے جتنے بھی ہماری پی ایس ڈی پی کی اندر وہ جو ہماری سبسڈی کی رقم تھی، اس کا طریقہ کار یہ طے ہوا کہ فیڈرل گورنمنٹ ماہانہ وہ پیسے فوڈ ڈپارٹمنٹ کو ریلیز کرتی تھی. یہاں سے فوڈ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ پیسے آگے پاسکو کو بھیجتی تھی، ہمارے گندم آتا تھا. آپ یہ دیکھیں جو صوبے گندم پیدا کر رہے ہیں ان کے پی ٹی آئی مطابق ہم نے جیسے اپنی پارٹی سے اختیار لیے، پیپلز پارٹی نے لیے. اب کوئی پولیٹیکل پارٹی وفاقی حکومت سے پولیٹیکلی اختیارات کی ڈیلیگیشن کی بات نہیں کر سکتی. وہ بھی سپریم کورٹ نے اپنے ہاتھ میں لے لی. وہاں آپ کو 1 کروڑ روپے کا وکیل کرنا ہوگا، وہاں پہ جا کے آپ کو جھوٹیاں اگڑنا ہوگا.
آخر میں آپ کو آئینی صوبے کے لارے دیکھ کے آخر میں آپ کو کہا جائے گا کہ آپ کشمیر کے جزء لائے فقہ. یہ فیصلہ آیا وہاں سے. تو ہمیں کوئی توقع نہیں ہے، اس لیے ہم اس فورم سے ریویو نہیں کرتے.